السلام علیکم پیارے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کی وہ دعائیں بتا رہے ہیں جو حضور اکرم، صحابہ کرام اور اہل بیت الزام مانگتے تھے۔ اب بھی رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر یہ دعائیں مانگیں، ان دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو اپنے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ دعائیں پڑھنے میں دشواری محسوس ہو تو ہم ان دعاؤں کا اردو ترجمہ بھی بتا رہے ہیں، اب چاند دیکھتے وقت وہ دعائیں اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند ضرور دیکھیں کیونکہ علماء نے رمضان کا چاند دیکھنا واجب قرار دیا ہے۔ جب رمضان کا چاند دیکھیں تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں، لیکن قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند کریں اور چاند سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہیں: میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے معبود، اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی و تسلیم کے ساتھ طلوع کر اور پسندیدہ چیزوں کی طرف جلدی کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے معبود، اس مہینے میں ہم پر خیر و برکت نازل فرما اور ہمیں خیر و بھلائی سے ہمکنار کر دے۔ اس مہینے میں ہم سے نقصان، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کو دور رکھ۔ روایت ہے کہ جب حضور اکرم رمضان مبارک کا نیا چاند دیکھتے تو قبلہ رخ ہو کر فرماتے: اے معبود، اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ طلوع کر، اور اس ماہ کو ہمارے لیے بہترین آسائش، بیماریوں سے بچاؤ، نماز روزے اور نفلی عبادات بجا لانے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں مددگار بنا دے۔ اے معبود، ہمیں رمضان میں سلامت رکھ اور یہ پورا مہینہ نصیب فرما۔ ہمیں تندرست رکھ جب تک رمضان گزر نہ جائے اور تو نے اس میں ہمیں معاف کیا ہو، بخش دیا ہو اور ہم پر مہربانی فرمائی ہو۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ رمضان کا چاند دیکھتے وقت یہ کہتے تھے: اے معبود، رمضان آ گیا اور تو نے ہم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو نے اس میں قرآن اتارا کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی دلیلیں اور یہ حق و باطل کا فرق ہے۔ اے معبود، روزے رکھنے میں ہماری مدد فرما اور انہیں قبول کر، ہمیں اس مہینے میں تندرست رکھ، اس سے مستفید کر، اس پورے مہینے میں ہمیں آسانی نصیب فرما اور آسائش دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے بڑے رحم والے، اے مہربان۔ امام سجاد رمضان کا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھتے تھے: اے فرما بردار مخلوق کو جلد تر حرکت کرنے والے، مقررہ منزلوں میں گردش کرنے والے، تدبیر کے آسمان میں اپنا اثر دکھانے والے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھ سے تاریکی میں روشنی کی اور تجھ سے مدھم چیزوں کو واضح کیا اور تجھے اپنی حکمرانی کی نشانی قرار دیا اور اپنے اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت بنایا ہے۔ تجھ سے وقت کی حد مقرر کی اور تیرے عروج و زوال، طلوع و غروب اور روشنی و تاریکی کی حالتیں قرار دیں کہ تو ان میں سے ہر حال میں اس کا فرما بردار اور اس کے ارادے پر جلد عمل کرنے والا ہے۔ وہ پاک ہے عجیب کام کرنے والا جو اس نے تیرے بارے میں کیا اور تجھے بڑی باریک بینی کے ساتھ بنایا۔ اس نے تجھے نئے مہینے کی کلید، نئے امر کا آغاز قرار دیا۔ پس سوال کرتا ہوں اللہ سے جو میرا اور تیرا رب، میرا اور تیرا خالق، میرا اور تیرا اندازہ ٹھہرانے والا اور مجھے اور تجھے صورت دینے والا ہے، کہ وہ محمد و محمد کی اولاد پر رحمت فرمائے اور یہ کہ تجھے بابرکت چاند بنائے کہ جس کی برکت کو زمانہ ختم نہ کر سکے، ایسی پاکیزگی عطا کرے جسے گناہ آلودہ نہ کرے، تجھے ایسا چاند بنائے جو بلاؤں سے مبرہ ہو، جس میں برائیوں سے بچاؤ ہو، وہ چاند جس میں اچھائی ہو برائی نہ ہو، جس میں نفع حاصل ہو نقصان نہ ہو، جس میں آسانی ہو تنگی نہ آئے، جس میں بھلائی ہو برائی نہ ہو، تجھے وہ چاند بنائے کہ جس میں آرام و سہولت، نعمت و احسان، سلامتی اور تسلیم حاصل رہے۔ اے معبود، محمد و محمد کی اولاد پر رحمت فرما اور قرار دے ہمیں پسندیدہ لوگوں میں جن پر یہ چاند طلوع ہوا اور پاکیزہ لوگوں میں جنہوں نے اسے دیکھا
اور نیک لوگوں میں جو اس میں تیری عبادت کریں گے۔ اے معبود، توفیق دے ہمیں اس چاند میں عبادت کرنے اور توبہ کرنے کی، اور اس میں ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچا، اور اس میں ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ہمت دے۔ اس مہینے میں حفاظت کی زرہیں پہنا دے، اور ہمارا یہ مہینہ بندگی میں کمال حاصل کرنے میں گزار، اور احسان فرما۔ بے شک تو احسان کرنے والا اور تعریف والا ہے۔ اور خدا محمد اور ان کی اولاد پر رحمت فرمائے جو پاکیزہ تر ہیں، اور اس ماہ میں ہماری مدد فرما۔ اس امر میں جس کا حکم تو نے دیا ہے، یعنی عبادت ہم پر فرض کی ہے، اور اسے قبول فرما۔ بے شک تو ہر مہربان سے زیادہ مہربان اور ہر رحم والے سے بڑا رحم والا ہے۔ ایسا ہی ہے اے جہانوں کے پروردگار۔